السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، قربانی کے مسائل کے عنوان سے ہم تیسرا پارٹ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ ہم نے قربانی کے متعلق کل کچھ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ مزید مسائل ہم پیش کریں کہ دو مسئلہ میں پیچھے سے بیان کروں تاکہ وہ آپ کو دوبارہ ریمائنڈ ہو جائے۔ مسئلہ ہے کہ بالغ لڑکوں یا بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت حاصل کرے بغیر ان کے کہے اگر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہ ہوا، اور نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں مگر کر دینا بہتر ہے۔ اسی طرح مسئلہ ہے کہ قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذمے جو قربانی ہے وہی واجب ہے، کر لینے سے بری ذمہ ہو گیا، اچھی نیت سے کرے، ریا وغیرہ کی مداخلت نہیں، تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ آخرت میں اس کا ثواب ملے گا۔ یعنی قربانی کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بالغ اولاد یا بیوی کی طرف سے اگر قربانی کر رہے ہیں تو بالغ اولاد سے یا بیوی سے اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اسی طرح مرحومین کی جانب سے قربانی کرنا ہے، اگر کرنا چاہیں تو اگر فوت شدہ شخص نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے نام سے قربانی کو جاری رکھنا، کرتے رہنا، تو ویسی صورت میں قربانی ضروری ہے۔ اور اگر وصیت نہیں کی ہے اور کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کی جانب سے قربانی پیش کریں تو بالکل اس کا جواز ہے، اس میں اجازت کی ضرورت نہیں، کر لے تو ثواب پائے گا، لیکن یہ قربانی اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال اپنے نام سے قربانی کی تھی، اس سال ہم اپنی اولاد بچوں میں سے کسی ایک کے نام سے قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ قربانی کے لیے ضروری ہے، شرط یہ ہے کہ جس کے اوپر واجب ہے پہلے اس کی اولاد پر واجب نہیں ہے۔ ماں باپ پر واجب ہے تو وہ اپنی جانب سے کریں گے، اور اگر اولاد بالغ ہے تو اگر کرنا چاہیں تو ان کی طرف سے کریں، لیکن پہلے اپنی جانب ہمارے اوپر جو قربانی واجب ہے وہ قربانی ضروری ہے۔ اگر وہ چھوڑ کر کے ہم اپنی دوسری اولاد جو بالغ ہے ان کی طرف سے کر رہے ہیں تو ہم بری ذمہ نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ترک واجب لازم آئے گا اور پھر اس کا گناہ الگ ہوگا۔ لہٰذا پہلے اپنی جانب سے قربانی کریں، پھر استطاعت اگر ہے تو گھر کے دوسرے افراد جو بالغ ہیں ان کی جانب سے قربانی پیش کی جائے، اور اگر مزید استطاعت ہے تو ایک قربانی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے بھی کر دیں، لیکن پہلے اپنا واجب ادا کرنا ضروری ہے۔ حضور کے جانب سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امت پر بڑے احسانات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حدیث میں ہم نے بیان کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جانب سے بھی قربانی پیش کی، لہٰذا ہم ان کی امتی ہونے کے اعتبار سے ہم اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان کے احسانات ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اگر استطاعت ہے تو ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے بھی قربانی پیش کریں، لیکن اگر کسی وجہ سے ہمارے پاس وہ استطاعت نہیں ہے، صرف اپنی جانب سے واجب ادا کرنا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن استطاعت ہے تو کوشش کی جائے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے بھی یہ قربانی پیش کی جائے۔ اولاد نابالغ ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں، ہاں کر دے گا اگر تو نفل ہوگی اور اس کا ثواب پائے گا، یہ بہتر ہے۔ اسی طرح مسئلہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو ہی قربانی کی جائے۔ 10، 11، 12، 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے قبل تک یہ قربانی کے اوقات ہے۔ اس میں دن اور رات سب شامل ہیں، چاہیں تو دن میں کر لیں، لیکن رات میں بھی قربانی کرے تو ہو جائے گی۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ قصاب نہیں ملنے کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے اور دن میں قربانی نہیں ہو پاتی تو رات میں قربانی کی جائے گی۔
قربانی تو جائز ہو جائے گی لیکن کراہیت کے ساتھ، تو رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ 10ویں کو ہی قربانی کر ڈالے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ پورے وقت میں جب چاہے کرے، لہٰذا اگر ابتدائی وقت میں اس کا اہل نہ تھا، وضو کے شرائط نہیں پائے جاتے تھے، اور آخر وقت میں اہل ہو گئے یعنی وضو کے شرائط پائے گئے، تو قربانی واجب ہو گئی، اور اگر ابتدائی وقت میں واجب تھی اور ابھی کی نہیں اور آخر وقت میں شرائط جاتے رہے، تو اب ایسی صورت میں قربانی اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح مسئلہ ہے کہ قربانی کے وقت قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلاً بجائے قربانی کے اس نے بکری یا اس کی قیمت صدقہ کر دی، تو یہ ناکافی ہے، یہ قربانی نہیں ہوگی۔ اس میں نیابت تو ہو سکتی ہے، مطلب یہ کہ نیابت سے مراد یہ ہے کہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے کسی کو اجازت دے دی کہ بھئی میری طرف سے قربانی کر لو، پیسے ویسے ان کو دے دیے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جگہ پہ بکری یا اس کی قیمت صدقہ کر دیا جائے، یہ قربانی نہیں درست ہے، قربانی ہی کرنا واجب ہے۔ مسئلہ ہے کہ جب قربانی کے شرائط مذکورہ پائے جائیں تو بکری کا ذبح کرنا یا بڑے جانور اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ واجب ہے، 7ویں حصے سے کم نہیں ہو سکتا، بلکہ اونٹ یا گائے میں شرکاء میں اگر کسی شریک کا 7ویں حصے سے کم ہے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، یعنی سب کا، بڑے جانور میں سب کا برابر برابر حصہ ہونا چاہیے۔ بڑے جانور میں اونٹ، گائے، بیل، بھینس یہ تمام شامل ہیں، اور اس کے 7 ہی حصے ہیں، تو ہر ایک کا برابر برابر ہونا ہے، کہ ایسا نہیں کہ کسی کا 7ویں حصے سے کم ہو، 7 لوگوں کی طرف سے، یا پھر اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی کسی کے 5 حصے ہوں، کسی کے 2 حصے ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی کا 1 حصہ ہو، کسی کا 6 حصے ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی کے 3 حصے ہوں، کسی کے 4 حصے ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی کے 5 ہوں، کسی کے 2 ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی کے 6 ہوں، کسی کا 1 ہو، تو اس طرح سے قربانی ہو سکتی ہے، لیکن 7 سے نہ کم ہونا ہے نہ زیادہ ہونا ہے، تو یہ قربانی درست ہو جائے گی۔ مسئلہ ہے کہ اگر شرکت کے جانور میں مثلاً 7 لوگوں نے حصہ لیا، 7 لوگوں نے مل کر ایک جانور خرید لیا، اب اس میں ہوگا یہ کہ 7 لوگوں کی طرف سے قربانی تو ہوگی، اب گوشت کی تقسیم کے لیے شرط یہ ہے کہ سب کو برابر برابر تول کر دیا جائے، اندازے سے دینا نہیں ہے، نہ یہ جائز ہے، اور اگر کسی کو کم یا زیادہ ہوگا، یہ سمجھے کہ بھئی اور یہ کہہ دے کہ بھئی کسی کو کم ہو گیا تو معاف کر دینا، کسی کو زیادہ ہو گیا تو چھوڑ دینا، تو یہ اس میں چونکہ حق ملکیت نہیں ہے تو اسے معاف کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کو طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن 2 راتیں، اور ان دنوں کو ایام نحر کہتے ہیں۔ اگر 11 سے 13 دنوں کے ایام کو تشریق کہتے ہیں، اور 11 سے 13 تک 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں، لہٰذا بیچ کے 2 دن ایام نحر اور ایام تشریق دونوں ہیں، اور پہلا دن یعنی 10ویں ذی الحجہ صرف یوم النحر ہے، اور پچھلا دن یعنی 13ویں ذی الحجہ صرف یوم التشریق ہے۔ 10ویں کے بعد کی دونوں راتیں ایام نحر میں داخل ہیں، اور ان میں بھی قربانی ہو سکتی ہے، مگر جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ رات کو قربانی کرنا، ذبح کرنا مکروہ ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی مجبوری ہے تو ویسی صورت میں قربانی کریں تو قربانی ہو جائے گی۔ مسئلہ ہے کہ پہلا دن یعنی 10ویں تاریخ قربانی کے لیے سب سے افضل ہے، اس کے بعد 11 ذی الحجہ، اس کے بعد 12 ذی الحجہ کو ہم غروب آفتاب سے قبل تک قربانی پیش کرتے ہیں، یعنی 12ویں سب سے کم درجے کی فضیلت ہے، اور اس میں سب سے کم ثواب، سب سے زیادہ ثواب افضل کیا ہے؟ 10 پھر 11 پھر 12 تاریخ۔ ایام نحر میں قربانی کرنا اتنی قیمت کے صدقہ کرنے سے افضل ہے، کیونکہ قربانی واجب ہے یا سنت، اور صدقہ کرنا تطوع محض ہے، لہذا قربانی افضل ہوئی۔
مسئلہ ہے کہ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز ہو چکی ہے، لہذا نماز عید سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی، اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں ہے، یہاں طلوع فجر کے بعد سے ہی قربانی ہو سکتی ہے، اور دیہات میں بہتر یہ ہے کہ طلوع آفتاب قربانی کی جائے، بعد طلوع آفتاب قربانی کی جائے، اور شہر میں بہتر یہ ہے کہ عید کا خطبہ ہو چکنے کے بعد قربانی کی جائے، یعنی نماز ہو چکی ہے اور ابھی خطبہ نہیں ہوا ہے تو اس صورت میں قربانی ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم مزید مسائل کل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔